آپ دیکھیے یہ جو انہوں نے اتنے تم طراق سے کہا، یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اے پی پی سے سرکاری نیوز ایجنسی، مجھے تو یہ سمجھ جاتی کہ نواز شریف کی ذاتی ملکیت ہے وہ جو، یا ان کی فیملی کی جو پاک لینڈ کے مکان ہے، پاناما استعمال گورنمنٹ کے ادارے ہو رہے ہیں۔ اے پی پی جناب فرماتے ہیں کہ اے پی پی بھی تو ایک ذیلی کیا ادارہ کہا اے بن پی چکا پی ہے نے؟ کہ بی بی سی کی انتظامیہ کا جو یہ بالکل غلط خبر ہے، یہ پرانی خبر کو نئی کے طور پر اپلوڈ کر کے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، یعنی اور جناب رپورٹر کے خلاف اندرونی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ جولائی 2015 میں بی بی سی کو ایک اور بڑی پریشانی ہوئی تھی جب وہ بی بی سی کو نااہل اور کمزور، اردو کو نااہل اور کمزور کہا گیا تھا کہ جی اس وقت بھی بی بی سی اردو ویسے ہی، ایک تو بی بی سی اردو کو ملائن کیا، دوسرے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ متعلقہ رپورٹر جو ہے اطہر کاظمی یہ بڑا پرانا پی ٹی آئی کا ورکر ہے اور جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی ڈیل اس کی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بھی لکھا تھا؟ ہاں جی اور اب دیکھیے لکھا ہوا بالکل، یہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پوری سناتا ہوں، وقت نہیں اختصار کی خاطر، لیکن بی بی سی نے بڑا ٹھوک کو جا کے جواب دی۔ ثقلین امام صاحب سے میری بات بھی ہوئی آج، ان کو میں نے فیس بک پہ بھی دیکھا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نا ثقلین امام صاحب ایک زمانے میں آپ کے پاس کام نیشن میں رپورٹر ہوتے تھے، پھر وہ وہاں اردو سروس کے مدارالمعام ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بی بی سی اردو کی طرف سے ٹویٹ ہوئی ہے، وہ مریم بی بی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان کی بھی ٹویٹ آئی ہے نا مریم نواز کی۔ وہ ٹویٹ یہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں سنا ہی دیتا ہوں کہ بی بی سی has started invited internal investigation the reporter in Panama case۔ یہ دیکھیے، اب مجھے بتائیں کہ اس وقت محترمہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں آن سلاٹ سارا میاں نواز شریف کے حق میں پروپیگنڈے کا، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو نورتن شام کو لگے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بڑی معقول خاتون ہے، ہمارے پروگرام میں بھی آئی ہوئی ہیں، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، سلجھی خاتون ہے، لیکن اپنے فیکٹس تو چیک کر لینا چاہیے یار۔ لیکن لگتا ہے کہ بخلا گئے، اسی لیے بی بی سی نے بڑا سنپ کر دیا ان کو، یعنی دے ہیو نو ریلی لیگس ٹو اسٹینڈ آن۔ جب بی بی سی کہتا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی آور جرنلزم، یعنی ہم اپنی جو صحافت کرتے ہیں اس کو اون کرتے ہیں، اور ہم اسٹوری کے بارے میں جتنے ایڈیٹوریل اور جو صحافتی اقدار ہیں اور جو اسٹینڈرڈز ہیں ایکوریسی کے، یعنی ہم نے ان کو فالو کیا ہے۔ ایکوریسی کے یعنی ایکوریسی بڑا ایک اہم لفظ ہے ایک صحافی کے لیے، کہ مطلب ایکوریسی کا مطلب ہے کہ وہ خبر بالکل حقائق پر مبنی ہے۔ اور دوسرا ایک اور یوز کیا، غیر جانبداری، مطلب کہنے کا ہے کہ ہمارا کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں پڑھایا ہوا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، یا ہم کوئی نواز شریف کو اتارنے کے درپیر نہیں ہیں، بلکہ یہ جو حقائق ہیں سامنے رکھتے ہیں۔ اکثر غلام حسین صاحب، لیکن یہ کیوں ڈیسپریٹ ہو گئے نواز شریف؟ ان کو شکست یا ناکامی یا ان کا کیس نہ ہونا یا عدالت میں ان کو اپنا تارے نظر آ رہے ہیں، اس وقت یہ ہوتے ہیں کبھی مخالفوں کو گالیاں، کبھی میڈیا پر حملے، کبھی یعنی بی بی سی پر الزام تراشی۔ آپ اس کو یہ سوچیں نا بات کہ گھر کی مرغی تو دال برابر۔ آج بھی یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا، میاں نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں، ان کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں یار یہ شام کو میڈیا پر، جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں جسٹس غلام حسین کے جج بن گئے، تو ہم تو گھر کی مرغی دال برابر ہیں۔ لیکن جب بی بی سی جب آمریت کے دور میں بھی خبریں دیتا تھا، اور بی بی سی کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، بی بی سی اردو سروس جو ہے شاید اب اتنی سنی نہیں جاتی، لیکن اس کی BBC.com اور جو بی بی سی کے جو ٹیلی ویژن وغیرہ ہیں ان کی چیزیں آتی ہیں اور بار، اس سے بخلاہٹ تو ہونی ہے، ڈیمیج ہونے۔ اب اس نے کہا ایک اور جو، یعنی یہ تو ہوا نا کہ ہماری سٹوری بالکل ٹھیک ہے اور ایکوریٹ ہے، اسٹینڈرڈ بھی، پھر انہوں نے کہا دیر از نو انٹرولویشن ٹو دس بی بی اطہر کاظمی، یعنی جو ایک اصول ہوتا ہے نا کہ اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑے ہو، انہوں نے کہا اطہر کاظمی پہ میں پورا اعتماد ہے۔ سر آپ اتنے سالوں سے، اور اس خبر کے بارے میں بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی کہ پاک لین پہ جو فلیٹ وہ کب خریدے گئے اور کب بیچے گئے، اس کے حقائق یا اس کی جو خبر ہے وہ مبنی پر حقائق ہے۔